یہ امر قابل تعریف ہے کہ انہوں نے ان ماخذات کو آگے بڑھایا ہے اور ایک نئے انداز سے پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں جمالیاتی حسن کے بارے میں بحث نہایت معنی خیز اور دلچسپ ہے۔ اس بحث کے دوران ان مزید چاشنی کے لیے فارسی اور اردو کی کلاسیکی شعراء کی برمحل اشعار بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تمام ممکنہ ذرائع سے کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں حسن موجود ہوگا، جمالیاتی عنصر نمایاں ہوگا، فنون لطیفہ وجود میں آئے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کسی فن پارے کی تخلیق کا مقصد محرک کی تخلیق حسن ہو۔ حسن کا وجود یا صورت پذیر ہونا کافی ہے۔ ان کے نزدیک حسن جمالیاتی رنگ کے لیے لازمی ہے اور تمام فنون لطیفہ چاہے وہ مصوری، مجسمہ سازی، موسیقی یا شاعری میں ہو، یا ان میں حسن موجود ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ فن پارہ صرف حسن کے لیے پیش کیا گیا ہو یا حسن کو دیکھ کر تخلیق کیا گیا ہو، لیکن حسن کا وجود فن پارے کو ایک مجرد شکل دیتا ہے۔ وقت کا تصور۔ عابد کے یہاں وقت کا تصور یہ ہے کہ وقت مسلسل رواں ہے، اس میں لمحہ حاضر کوئی نہیں ہے۔ ماضی مستقبل کی طرف سفر کر رہا ہے اور مستقبل ماضی کو دہرا رہا ہے، اور وقت کے اس فلسفیانہ تصور نے ان کی روایات کو تصور میں اور تنقیدی نظریات میں فکری روشنی پیدا کر دی ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ معاشرے کے تغیر کے ساتھ ادبی تغیر کی ضرورت۔ عابد علی عابد ادبی مسائل پر بحث کرتے ہوئے ادب کو زندگی کا ترجمان کہتے ہیں اور معاشرے کی عکاسی کرنے والے ادب کی لازمی خوبی یہ ہے کہ ایک معاشرے میں تغیر کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی بھی واقع ہو۔ یہ لازمی اور امکانی عمل ہے کہ نئے قائم ہونے والے معاشرے کی صورت بھی پہلے سے ادب میں موجود ہوتی ہے، یعنی امکانی سطح پر بھی ادبی ترجمان حیات ہے۔ اس سلسلے میں عابد علی عابد کا خیال یہ ہے کہ ادب کو انتقاد حیات بناتے وقت ان معاشرتی اور ثقافتی حوالوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو ادب سے مربوط ہیں اور جنہیں اس ادب کا نظام نسبتی کہہ کر پکارا جا سکتا ہے، یعنی ادب کو تنقید حیات ماننے کے بعد ادب اس معاشرے کی مکمل تصویر ہو جس سے وہ ادب وابستہ ہے۔ 21 جنوری 1971 کو عابد علی عابد کا انتقال ہوا۔ صفحہ نمبر 115۔ محمد حسن عسکری ٹاپک کا نام ہے۔ محمد حسن عسکری مشرقی تنقید کا ایک اہم نام ہے۔ اردو تنقید میں اگر کسی نقاد کو بت شکن کا نام دیا جا سکتا ہے تو یقیناً محمد حسن عسکری ہیں، اور ان کا نام تاثراتی تنقید اور ادب برائے ادب کے نظریات کے حوالے سے منفرد شہرت رکھتا ہے۔ انہوں نے انگریزی اور فرانسیسی ادب کا نہ صرف مطالعہ کیا تھا بلکہ ان کو گول کر پیا تھا، اور اسی مطالعے کے زور اور زحم میں وہ مشرقی ادبیات اور خاص طور پر اردو ادب کا مطالعہ و تجزیہ کرتے رہے۔ اپنے فرانسیسی ادب کے مطالعے پر انہیں ناز تھا۔ عسکری کا کمال یہ ہے کہ وہ لگی لپٹی کے قائل نہیں، انہیں جو کہنا ہوتا تھا وہ براہ راست ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے، اور اپنے مطالعے کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ میں نے فرانس کے 400 جدید شاعروں کا کلام مسلسل اس طرح پڑھا ہے کہ پہلے ہر شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک شاعری کیا ہے، پھر اپنی نظمیں پیش کرتا ہے۔ انتظار حسین کا کہنا ہے کہ اردو ادب کو جس نقاد کی جستجو تھی وہ اسے حسن عسکری کی صورت میں مل گیا ہے۔ حسن عسکری کے تنقیدی نظریات۔ خانقاد اور تنقید۔ حسن عسکری اپنے نقاد ہونے پر بھی فخر محسوس نہیں کرتے تھے اور اپنی رائے کے اظہار جارحانہ جرأت کے ساتھ بڑی صفائی اور بردردی سے کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نقاد نہ سہی مگر ایسے مضامین لکھتا ہوں جن سے مختلف قسم کے لکھنے والوں پر اپنے آراؤں اور اپنے تعصبات کا اظہار کرتا ہوں۔ میں کم سے کم ایسا نقاد بننا نہیں چاہتا جو لوگوں کو پیام زندگی دیتا پھرے۔ مجھے نہ غم جاننا والے پسند ہیں، صفحہ نمبر 116، اور نہ غم دوراں والے، نہ ایسے جو باری باری دونوں کا مزہ لیتے ہوں۔ میں تو کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کے ہاں غم جانا اور غم دوراں دونوں ملا کر اپنا غم بن جائیں۔ وہ نقاد کو ایک اونچے مقام پر فائز کرتے ہیں، اور ان کو نئے نقادوں اور خاص طور پر یونیورسٹی کے اساتذہ سے یہ گلہ ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں، لگی بندی باتیں کرتے ہیں، مطالعے کا شغف نہیں رکھتے۔ کلاسیکی ادب، جدید تحریکات اور بڑی عصری تحریکوں سے وہ بیگانہ ہے، اور وہ جدید مغربی ادب اور علوم کے مطالعے کو بھی نقاد کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نقاد کا انسائکلوپیڈک ہونا ضروری ہے۔ جو نقاد یہ ریاضت نہیں کر سکتے انہیں اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے ایک مضمون غیر زبان کی تعلیم میں وہ لکھتے ہیں، سب علوم کی کم سے کم ابتدائی تعلیم کے بغیر تنقید کوشش کرنا گویا جھگ مارنا ہے۔ انہیں اردو تنقید سے بھی شکایت ہے کہ یہ ابھی تک انتہا پسندی کا شکار ہے۔ ہمارے نقادوں کے نزدیک کوئی ادیب و شاعر یا تو اچھا یا بہت خراب ہے۔ حقیقت پسندانہ متوازن تجزیہ کرنے کی ہم اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ انتہا پسندانہ فیصلے خود عسکری نے ہی
ادب اور ادیبوں کے بارے میں دیے ہیں۔ اس کے باوجود اس طرح کی رائے کا اظہار بقول ڈاکٹر ظہور احمد ایوان عسکری صاحب جیسے کینیڈا کے دانشور کا ہی کام ہے۔ ہماری تنقید کا غالب حصہ ابھی تک بس یہی ہے کہ کم بخت خوب لکھتا ہے یا کچھ نہیں ردی ہے۔ ستارہ یا بادبان میں وہ ہمارے افسانہ نگاروں سے بھی گلہ کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 116 سے، اس کا بقیہ حصہ آج پڑھتے ہیں۔ ہمارے افسانہ نگاروں نے موپاسا سے حقیقت نگاری، خارجیت، جنسی واقعات کا استعمال سیکھا، مگر درحقیقت جو چیز موپاسا کو عظیم بناتی ہے اور وہ ہی کچھ ہے۔ اس نے نثر میں اتنا ارتکاز پیدا کیا کہ نثر کو شاعری کے برابر پہنچا دیا۔ چنانچہ ایزر راپاؤنٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس شاعر نے موپاسا کو نہیں پڑھا وہ شاعری کر ہی نہیں سکتا۔ صفحہ نمبر 117 مشرقیت کا لمبردار۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا، مگر ادب کے سلسلے میں ان کے نظریات مستعار لیے ہوئے نہیں بلکہ ان کے اپنے تھے اور مسلسل غور و فکر کا نتیجہ تھے۔ یہ غور و فکر بھی جاری رہا اور مطالعہ بھی، اس لیے ان کے خیالات مسلسل تبدیلی سے دوچار رہے۔ وہ انگریزی ادب کے معلم تھے، بطور خاص انہیں انگریزی ادب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، مگر وہ اس سے مرغوب نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرانسیسی زبان بھی سیکھی اور اہم تصانیف تک رسائی حاصل کی۔ جس زمانے میں وہ انگریزی اور فرانسیسی ادب کے مطالعے میں منہمک تھے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا: ساری انسانیت ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گی، اس لیے مشرق اور مغرب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ سائنس نے سارے فرق مٹا دیے ہیں اور انسانیت کو ایک خاندان بنا دیا ہے، اس لیے مشرق اور مغرب کے فرق پر غور کرنا بے معنی ہے۔ شروع میں تو ان کا خیال یہی تھا کہ ساری دنیا کا ادب ایک ہے اور ادب میں 1.5 دین کی مسجد الگ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آخر کار انہیں مشرقی تہذیب کی فضیلت کا احساس ہوا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انگریزی تہذیب کھوکھلی اور انگریزی ادب خامیوں سے پر ہے۔ ان کا جھکاؤ فرانسیسی ادب کی طرف ہوتا گیا، لیکن ان کا ذہنی سفر یہاں ختم نہیں ہوا اور ان کا دل بتدریج مشرق کی طرف کھینچتا گیا اور آگے چل کر مغرب کے بارے میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا: جب ہم نے مغربی شعور کو قبول کیا تو واقعی ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا، مگر یہ شعور خود اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ رہا ہے۔ خود مغرب ایک نئے شعور کے لیے مضطرب ہے۔ مغربی ادب کی حالات دیکھتے ہوئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر یہ شعور کوئی فراہم کر سکتا ہے تو چین یا ہندوستان ہے۔ صفحہ نمبر 118 پھر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمیں دنیا کے ادب میں اپنی جگہ بنانی ہے تو دنیا ہم سے وہ مانگے گی جو صرف ایک ہندوستانی دے سکتا ہے۔ غرض انہیں مشرقی ادبیات کا افق وسیع تر لگا اور ان کے قدم اس طرح آگے بڑھتے گئے۔ پھر یہ خیال ان کے دل میں جاگزیں ہو گیا اور ایک مفکر کی رائے سے تقویت پا کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر مغرب میں کوئی جاندار ادب پیدا ہوا تو وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں نہیں ہوگا بلکہ انسان اور خدا کے باہمی رشتے کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک قدم اور بڑھا تو پوری طرح اسلام کی آغوش میں تھے۔ اب انہوں نے سارے مسئلوں کا حل اور سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیا تھا۔ اس منزل تک پہنچنے میں انہیں رینگتوں کے افکار سے بہت مدد ملی تھی۔ یہ ایک فرانسیسی نو مسلم تھے اور اسلامی تعلیم کی اشاعت میں نہایت سرگرم۔ عسکری مغربی علوم، زبان اور تنقید سے بھی متاثر تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مغربی تنقید اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ پوری کی پوری ہمیں ادھار لینی پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے مضامین اور علوم کی تعلیم سارے ہندوستان میں اپنی زبان میں ہی ہونی چاہیے، یعنی اردو، بنگالی، ہندی میں۔ اگر ہم اپنی زبانوں کے مطالعہ کرتے رہے اور بقول حسن عسکری ہم ترجمہ کرنے کے بھی اہل نہ بنے تو پھر مغربی علوم سے واقفیت ناممکن ہو جائے گی۔ اس لیے وہ مغربی علوم کو اپنانے کے بجائے ان سے واقفیت پر زور دیتے ہیں۔ عسکری نہ محقق ہونے کے دعویدار ہیں اور نہ ناقد۔ وہ اپنے افسانوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور انہیں نازیتو اپنا انداز بیان پر وہ جانتے ہیں کہ بات کہنے کا انہیں ایسا ہنر آتا ہے کہ کوئی ان کے مضمون کو شروع کر دے تو آخر تک پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ محلم بھی رہے تھے، شاید خیال کی وضاحت کا فن ان کی تحریروں میں اس راستے سے داخل ہوا اور وہ پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے کو سیدھا بیان کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔
اس کے باوجود ان کی کوشش یہ رہی کہ کاش انہیں فلابیر جیسا استاد ملا ہوتا جو ان سے بار بار لکھواتا اور ہر بار کاٹ پھینکتا۔ صفحہ نمبر 119۔ طنز کی آمیزش نے بھی ان کے اسلوب نگار کو دلچسپ اور قابل توجہ بنا دیا ہے۔ اس انداز نے کچھ لوگوں کو خفا کیا تو بہتوں کو محفوظ بھی کیا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اپنی تحریر کے تمام تر زہرنا کی باوجود انہیں اپنی ذمہ داری کا ہمیشہ احساس رہا، اور اس کمزوری کے باوجود انہوں نے تنقید کی طرف سنجیدگی سے توجہ کی۔ گو جملے بازی بھی ہمیشہ ان کا محبوب مشغلہ رہا۔ یہ انداز ملاحظہ ہو، ان کی ترقی پسندوں کی اصطلاحاتیں اتنی افادیت آلود ہوتی ہیں کہ ان سے تانبے کے زنک آلود پیسیوں کی بدبو آتی ہے۔ اس لیے میں نے کمیونسٹوں کے اخبار تک پڑھنا چھوڑ دیا، کیونکہ دونی میں تو ننگی تصویروں والا رسالہ آ جاتا ہے۔ اس طرح کی ایک اور طنز آمیز عبارت ملاحظہ ہو۔ ایک ایسا ہی مجرب اور خاندانی نسخہ ترقی پسندوں کے پاس بھی ہے۔ یہ نسخہ ہال مارکس سے شروع ہوتا ہے اور اس کی غذائی ترکیبیں یہ ہیں: طبقاتی کشمکش، مادی جزیات، ذرائع پیداوار اور اس قسم کی دوسری کھادیں۔ ترقی پسند ادب اور مارکسی نظریات سے بیزار تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آخرکار یہ تحریک انتہا پسندی کا شکار ہو گئی اور اس کے ہاتھوں ادب محض پروپیگنڈا بن کر رہ گیا۔ مگر عسکری کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اس کے جواب میں جو تنقید پیش کرتے ہیں وہ سرتاسر تاثراتی ہے۔ کلیم الدین احمد، جو ہمیشہ مارکسی اور ادب کے خلاف رہے ہیں، عسکری کی تنقید کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں: مارکسی فلسفے کا کاٹ عسکری صاحب کے تاثرات سے نہیں ہو سکتی، اور عسکری صاحب کے پاس تاثرات کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حسن عسکری نے تنقید میں سے معروضیت کو نکال کر اسے مکمل طور پر حرزیت کا حامل بنایا ہے، اور تنقید میں نیوٹرلٹی کو قومیت کی نیدن صلا دیا اور ببتی کو متعارف کرا دیا۔ طنز و تشنیع کے ایسے تیتر اور نشتر چلائے کہ زیر مطالعہ تحریک شخصیت یا رویے کو گھائل کر کے رکھ دیا۔ وہ واپسی کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتے۔ صفحہ نمبر 120۔ نہ کسی جگہ اگر مگر لگانے کے قائل ہیں۔ ان کے متعلق ڈاکٹر ظہور احمد عوان لکھتے ہیں: عسکری صاحب نے پتہ نہیں کتنے دلوں کو توڑا، کتنے زخموں پر نمک چھڑکا۔ بظاہر تو وہ ادب و تنقید میں مروت، محبت اور روحانیت کے قائل نظر نہیں آتے، مگر یہ ان کے باب میں ہے جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں، جنہیں وہ اپنے ذوق کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے جذبات اور الفاظ کا استعمال و اظہار کرتے ہیں کہ آدمی دیکھتا رہ جائے۔ عسکری اور ترقی پسند تحریک۔ شروع میں وہ اپنی تنقید کے ذریعے ترقی پسند ادیبوں اور ادب کی ترجمانی اور دفاع کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 1940 کے عشرے سے لے کر 1950 کے عشرے تک ترقی پسندی عصری ادب کا غالب رجحان رہی، اور اس سے بیشتر ادیب و شاعر شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر رہے۔ مگر واقعہ یہ ہوا کہ تقسیم کے بعد کا بیشتر ادب بنایا جانے لگا، نہ کہ تخلیق کیا گیا۔ تقسیم کے دائرہ کار سے منسلک ادب بے اثر بھی قرار پایا، کیونکہ اس میں فنی تقاضوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، اور ایک واقعہ کو فن پارہ بنانے کے لیے جس ٹھہراؤ، ضبط و تحمل، فنی صناعی اور زمانی بہت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ دراصل ماحول سے پیدا شدہ رقیق القلبی اس ضبط اور سوچ بچار کو بڑی حد تک زاحل کر دیتی ہے کہ جس کے بغیر ادب کی تخلیق مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرطور اس وقت کے ادبی ذہن کو ایلیا ایرنبرگ نے اس خیال میں گمراہ بھی کیا کہ ایک ادیب کے لیے یہی ضروری نہیں کہ وہ ایسے ادب کی تخلیق کرے جو مستقبل کی صدیوں کے لیے ہو، اسے ایسے ادب کی تخلیق پر بھی قدرت ہونی چاہیے جو صرف ایک لمحے کے لیے ہو، اگر اس لمحے میں اس قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ صفحہ نمبر 121۔ یوں ترقی پسندوں اور ان سے متاثر ادبا نے ہنگامی موضوعات پر ہنگامی انداز میں لکھنے کو ادب سمجھ لیا، اور اس طرح ادب اور ذوات اور فن اور پروپیگنڈے کے درمیان فرق کو مٹا دیا۔ یہیں سے محمد حسن عسکری نے ترقی پسند ادیبوں اور ترقی پسند تحریک کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ ان کا مضمون آدمی اور انسان، جو ان کے مضامین کے مجموعے ستارہ یا بادبان میں شامل ہے، وہ ترقی پسند تحریک کے خلاف پہلا قدم سمجھا گیا۔ ناقدین ادب نے عموماً یہ خیال کیا کہ عسکری قطعاً ترقی پسندی کا نظریہ ترک کر چکے ہیں اور کلی طور پر اس تحریک کے مخالف ہو گئے ہیں، مگر حقیقت سراسر ایسے نہ تھی۔
عصری کے دل میں ترقی پسند ادیبوں کے لیے ایک نرم گوشہ ہمیشہ موجود رہا، پھر ان کے ذیل کے الفاظ عام غلط فہمی سے ہٹ کر کسی اور حقیقت کے غماز ہیں۔ ترقی پسندوں سے میرا ہزار باتوں میں اختلاف رہا ہے اور شاید آئندہ بھی ہوتا رہے، لیکن اس ادبی تحریک کے پیچھے انسانی روح کے جو مطالبات کام کر رہی ہیں، ان سے انحراف کر کے میں ادیب نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس مضمون آدمی اور انسان میں بھی سوال ترقی پسندوں سے مناظرہ کا نہیں، بلکہ اردو کے ادیبوں اور ان ادیبوں کو پڑھنے والوں کو ارسطو کی سیدھی سادی بات یاد دلانی تھی کہ تہمیم تخصیص سے آزاد ہو جائے تو اصول سازی خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ دراصل یہ تو ایک رد عمل تھا جو سطحی، بے مزہ اور غیر ادب کے خلاف سب سے پہلے عسکری نے ظاہر کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ فسادات ادب کا موضوع بن ہی نہیں سکتے۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ دلیل پیش کی کہ نئے افسانوں یا ادب کا محرک تخلیق کی اندرونی لگن نہیں بلکہ خارجی حالات و واقعات تھے۔ ترقی پسند گہرے تجزیے کے بغیر عسکری کے خلاف ہنگامہ برپا کرتے اور سنجیدگی سے نوٹس لیتے۔ دراصل اس دور کے ترقی پسند اس طاق میں رہتے تھے کہ عسکری ان کے خلاف کوئی بات کہیں اور وہ اسے لے کر شورغل مچانا شروع کر دیں، حالانکہ ان کا مطمع نظر واضح تھا، اور جو خود کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 122 کہ میں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ اگر زندگی کی ٹھوس تجربات سے آنکھیں بند کر کے انسان کی تعریف متعین کی جائے اور ایک مجرد خیال کو حقیقت سمجھ لیا جائے تو اس کے نتائج نہ تو ادب کے لیے خوشگوار ہوں گے نہ زندگی کے لیے۔ اس زمانے میں میرے اس مضمون کو ترقی پسندی پر حملہ تصور کیا گیا۔ اس سلسلے میں عسکری یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسے واقعات یعنی فسادات، جنگ اور قحط وغیرہ خواہ انسان کی یا کسی قوم کی تاریخ میں کتنی ہی اہمیت کیوں نہ رکھتے ہوں، کیا یہ واقعات بنفسہ اور محض واقعات کی حیثیت سے ادب کا موضوع بن سکتے ہیں؟ پھر عسکری خود اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ محض انفعالی تکلیف ادب کا موضوع نہیں ہوتی۔ ادب تو جذباتی تجربوں کے بارے میں ہوتا ہے اور انفعالیت کوئی تجربہ نہیں ہے، احساس ضروری ہے۔ البتہ عسکری نے جذباتی تجربے اور احساس میں فرق کی وضاحت نہیں کی۔ ادب کی موت۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو اپنے ادب کی موجودہ حالت سے ناخوش اور ناآسودہ ہو کر عسکری نے ایک مرتبہ اردو ادب کی موت کا بھی اعلان کر دیا، مگر احیاء ثانی کے لیے انہوں نے راہوں کا تعین نہ کیا۔ بہرطور ان کی نرالی تنقیدی افکار کسی انقلاب اور ہنگامہ خیز قدم سے کم نہ تھی۔ دراصل عسکری پاکستان کے ساتھ علمی اور ادبی نشاط الثانیہ کا تصور باندھے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بھی بن گیا اور ہم رہے وہی موچی کے موچی تو طبیعت سرد ہونی ہی تھی۔ مگر ان کے ساتھ ایک بات اور ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ادیبوں کی وہ نسل جس کے ساتھ انہوں نے آنکھ کھولی ہے ڈیت چلی ہے، تو انہیں مزید تشویش ہوئی۔ اب وہ ان ادیبوں کا جنہیں بقول خود مہینے کے مہینے گالیاں دیا کرتے تھے ذکر ایک ذرا نرمی کے ساتھ یوں کرتے تھے کہ کم از کم انہوں نے ادب میں اتنا تو کیا تھا۔ اس کم از کم کے فقدان کو دیکھ کر عسکری صاحب نے پہلے ادب میں جمود کا اعلان کیا، پھر پاکستان میں ادب کی موت کا اعلان کر دیا۔ صفحہ نمبر 123 عسکری صاحب نے ستمبر 1953 کے ساکی کراچی میں اپنے کالم جھلکیاں میں اردو ادب کی موت کا اعلان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پتہ نہیں اردو ادب کی موت کے اعلان سے لوگ کیوں ہچکچا رہے ہیں، کہو کہ اب تو معاملہ جمود اور انحطاط سے بھی آگے پہنچ چکا ہے۔ اگر صاف صاف اردو ادب کی موت کا اقرار کر لیا جائے تو کم از کم اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ سال دو سال چپ رہنے کے بعد ہمارے ادیبوں میں دوبارہ جان آ جائے، یا اس دوران میں کچھ نئے ادیب پیدا ہو جائیں۔ ادب کا تو بھوت سر پر اٹھائے پھرنے سے کیا فائدہ، اب تو اسے دفنا ہی دینا اچھا ہے۔ دراصل پاکستانی ادب کا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک نسل ختم ہو چکی تھی اور دوسری پروان چڑھ رہی تھی۔ عسکری صاحب کو ادب کی موت کا احساس بجا ہوا، مگر انہوں نے ایک نسل کی موت کو پورے ادب کی موت سمجھ لیا۔ انتظار حسین نے جنوری 1954 کے سالانہ ساکی کراچی میں اپنے مضمون جمود اور موت کے بارے رد عمل کے طور پر ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا۔ انتظار حسین چونکہ نئی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ موت آئی ہے، لیکن نئی نسل کی نہیں، پرانی نسل کی۔ اس لیے انہوں نے عسکری کے انداز میں پرانی نسل کی تجہیز و تکفین کا جلد انتظام کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا یہ کہنا درست تھا کہ نئی نسل کے ادیبوں کی شکل بن رہی ہے، بھی مکمل طور پر بنی نہیں ہے، اور نئی نسل پرانی نسل سے اپنا الگ رنگ رکھتی ہے یا رکھے گی۔ جہاں کلچر کی بات ہے وہ نہ اسلامی ہے، نقلی طور پر ہندوئی، اور نہ اسے پاکستانی کلچر کے خطاب سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ کوئی خاص کلچر نہیں،
سمت متعین نہیں۔ ایسی صورت میں کون سی ادبی روایات پاکستان اور خاص پاکستان سے مخصوص رکھی جا سکتی ہے، جبکہ خود آنے والی نسلیں خالص پاکستانی ادب کا نمونہ چاہتی پیکر تراشی نہیں پاتی؟ بہرحال کچھ تغیرات ضرور ظہور پذیر ہوئے۔ انتظار حسین کی بتلائی ہوئی بتدریج قائم ہو جانے والی پاکستانی ادب کی نمائندہ نسل تو سامنے نہیں آئی۔ صفحہ نمبر 124۔ مگر محمد حسن عسکری نے 5ویں عشرے کی ابتدا میں جن نے ادب رجحانات کے بتدریج پیدا ہونے کی پیش گوئی کی تھی، اس کا ظہور 5ویں عشرے کے نصف آخر میں جا کر ہوا اور بعد ازاں علامتی و استعاراتی اسلوب پر مبنی ادب نے فروغ پایا۔ یہ لہر جدید نوعیت رکھتی تھی۔ نیا پاکستانی ادب 1955 کے بعد افسانہ، ناول، نظم، غزل، پاکستان اور ادبی اسلامی ادب۔ بہرطور یہ وہ مرحلہ تھا جہاں عسکری ادب برائے زندگی کے نظریے کے بعد ادب کو بذات خود جمالیاتی قدر گردانتے ہوئے پاکستانی ادب گویا نئے ادبی رجحانات کی طرف گامزن تھے۔ شہزاد منظر کے الفاظ میں، ایسے موقع پر جب ہمارے ادیبوں کو نئے موضوعات اور نئی رائیں نہیں مل رہی تھیں، حسب معمول حسن عسکری نے پاکستانی ادب کا نعرہ بلند کیا اور دنیائے ادب میں ایک نئی بحث کا آغاز کیا، اور اپنے ماہانہ ساکی میں اس بارے میں کالم لکھا کہ اسے ادب کا ایشو بنا دیا۔ ایک بار پھر ترقی پسندوں نے رد عمل کا اظہار کیا اور یہ بحث بڑھتی چلی گئی کہ حتیٰ کہ ابتدا میں جو بحث پاکستانی ادب کے بارے میں شروع ہوئی، وہ آگے چل کر اسلامی ادب کے بحث میں بدل گئی۔ اس اعتبار سے ڈاکٹر وزیر آغا محمد حسن عسکری کو ایسے دو گروہوں کے بین تصور کرتے ہیں، جن میں سے ایک پاکستان کے ثقافتی جوڑوں کی اہمیت اور ضرورت ہی سے منکر تھا اور دوسرا وطنیت کے تصور سے گریزاں تھا اور سرزمین وطن کے مقابلے میں ملت کے تصور کو زیادہ اہم سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اشارات تنقید میں اس لمحہ بلمحہ تنوع کو سطحی سے انداز میں یوں پیش کرتے ہیں جسے معنوی گہرائی سے سمجھنا زیادہ ضروری سمجھا جائے گا۔ محمد حسن عسکری اپنے نظریات میں جلد بدلنے والے ہیں۔ ابتدا میں وہ ترقی پسندوں کے ہم آواز تھے اور ادب برائے ادب زندگی کے قائل تھے۔ صفحہ نمبر 125۔ مگر بعد میں ادب کو خود ایک مقصد سمجھنے لگے۔ اس کے بعد پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کے مدعی ہوئے اور ترقی پسندی کے اکثر نظریات سے اختلاف کیا۔ اس وقت وہ جمالی اقتدار اور حسن حیت پر ایمان رکھنے والے تنقید کے بہت بڑے علمبردار ہیں اور مغربی ادیبوں خصوصاً فرانس کے ادیبوں کے تصورات سے متاثر ہو کر ان کو پھیلا رہے ہیں۔ وہ جیمز جوائس اور ڈی ایچ لارنس کے افکار کے ترجمان بھی ہیں۔ بعض ایسے ادیب و نقاد بھی ہوتے ہیں جن کی انگلیاں ادب کی نبض پر ہوتی ہیں اور وہ ادب بھی بدلتی ہوئی کیفیت کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ محمد حسن عسکری تھے جنہوں نے 1950 ہی میں محسوس کر لیا کہ اردو ادب ایک خاموش انقلاب رونما ہو رہا ہے۔ حسن کا یہ خیال بھی درست تھا کہ نئے ادب رجحانات بتدریج پیدا ہوتے ہیں اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ دن چھوٹے چھوٹے کامیاب اور ناکامیاب تجربے کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے کچھ عرصہ بعد پاکستانی ادب کے مقابلے میں اسلامی ادب کا رجحان زیادہ پروان چڑھا۔ دراصل شروع میں تو یہ ہوا کہ پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کی تحریک و تصورات کے نقوش اچھی طرح واضح نہ ہو سکے، جن کے کچھ خد و خال محمد حسن عسکری نے اپنے مضامین میں نمایاں کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سید عبداللہ کی بحث بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اس سلسلے میں اشارات تنقید میں لکھتے ہیں کہ اسلامی ادب کی اولین شرط تہذیب اسلام کے اقتدار پر اعتماد ہے، جس سے غدر 1857 کے بعد تعلیم یافتہ گروہ تقریباً محروم ہوتا گیا۔ محمد حسن عسکری نے اپنے مذکورہ بالا مضامین میں اس اعتماد کی اہمیت جتلائی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے پاکستانی ادب کا بھی ذکر کیا ہے، مگر عسکری نے جو کچھ لکھا ہے اس سے کچھ معلوم نہیں ہو سکے کہ وہ پاکستانی ادب سے کیا مراد لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 126۔ پاکستانی ادب کے جواز سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اس سلسلے میں عملی مشکلات اور واضح نقصانات کا شاید صحیح جائزہ نہیں لیا گیا۔ ایک بڑی مشکل تو یہ ہے کہ اس سے اردو ادب جو خود دو حصوں میں بٹ جاتا ہے اور اردو زبان بھی جسے ہندو پاکستان میں غیر منقسم ہی رہنا چاہیے تھا، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ تو تسلیم ہے کہ پاکستان کے اردو
ادیب سب سے زیادہ پاکستان کی سالمیت اور اس کے مخصوص تقاضوں کی محافظت کریں گے، مگر کیا کوئی مخصوص پاکستانی ادب وجود میں آیا ہے یا آ سکتا ہے؟ یہ چیز ابھی قابل غور ہے، اور پھر یہ بھی کہ پاکستانی ادب سے مراد صرف اردو ادب ہی نہیں، اس میں جملہ ہلاکائی اور ادب بھی تو شامل ہو جائیں گے، اور یہ ایک نئی کشمکش ہوگی جس کے نتائج و عواقب کے متعلق کوئی پیشگوئی ابھی نہیں کی جا سکتی۔ اس ضمن میں ڈاکٹر سید عبداللہ کی آراء بڑی قابل قدر ہیں، اور منطقی انداز میں اسلامی ادب کی تشکیل کا جواز بھی قابل فہم ہے۔ وہ مزید صراحت کرتے ہیں کہ پھر کسی مخصوص ملک کے ادب کے وجود کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس ملک کی مخصوص قومی شخصیت ادب میں جلوہ گر ہو۔ بدقسمتی سے پاکستان میں اس قومی شخصیت کا ابھی تعین نہیں ہوا، اور ادبا کی ایک بڑی تعداد اس کی نظریاتی اساس کے بارے میں متشکک ہے۔ کوئی بڑا ملک محض جغرافیائی حد بندی سے نہیں بنتا، اس کے لیے افکار و اقتدار کا ایک نظام لازم ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس کا نظام افکار و اقتدار کوئی ہے تو وہ اسلام پر مبنی ہے، مگر ادیبوں کا ایک گروہ اس کے منکر ہے۔ ایسے میں پاکستانی ادب چند سطحی باتوں سے آگے نہیں بڑھ سکا، البتہ اس سے زیادہ مؤثر آواز اسلامی ادب کی ہے، جس کے ترجمان اسلام کے مخصوص تصورات کے مطابق ایک ایسے ادب کی تشکیل کے داعی ہیں جو اقتدار حیات کی ترجمانی بھی کرے اور ان کی تبلیغ بھی کرے۔ صفحہ نمبر 127۔ ادب اور روایت۔ اس امر کو ڈاکٹر وزیر آغا تنقید اور جدید اردو تنقید میں یوں نشان زدہ کرتے ہیں: محمد حسن عسکری نے روایت کی بازیافت کا جو سوال اٹھایا وہ بھی مابعد الطبیعیات کی باز آفرینی ہی کی ایک صورت تھی۔ حسن عسکری اس ضمن میں رینے گینو اور دوسرے علماء سے تو بہرحال متاثر تھے، مگر تنقید کی حد تک وہ اس معاملے میں ایلیٹ سے نسبتاً زیادہ متاثر ہوئے۔ خود ایلیٹ نے روایت کی جو بحث چھیڑی اور رومن کیتھولک مقتدیات تک عمودی پیشرفت کی، اس سے حسن عسکری نے واضح اثرات قبول کیے۔ اسلام کی دریافت کے لیے بھی انہوں نے ایک فرانسیسی مفکر ہی کا سہارا لیا۔ یوں اسلام اور مسلمانوں کا جملہ مسائل کے بارے میں اپنی بے اطمینانی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے آفتاب احمد صاحب کو لکھے گئے خط مرقومہ 8 جولائی 1947 میں بیان کیا کہ بات یہ ہے کہ میں تو اسلام سے بڑا غیر مطمئن ہوں، مگر میری طبیعت میں ایک قسم کی قدامت پرستی ہے جو نہیں چاہتی کہ اسلام کی موجود صورتیں برباد ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ ہو رہی ہے، لیکن یہ اسلام زندہ ہو رہا ہے یا دبی ہوئی قوم ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ کسی کتاب سے مدد بھی تو نہیں ملتی، اقبال تک سے میری تشفی نہیں ہوتی، اور مجھے تو اسلام بڑا میڈیکور مذہب نظر آتا ہے۔ سنا ہے کہ ایک فرانسیسی رینے گیتو نے اپنی کتاب کرائسس آف دا ماڈرن ورلڈ میں اسلام کے متعلق کچھ معقول باتیں لکھی ہیں۔ وہ ہندو فلسفے کا عالم ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، رہتا بھی ہے، بلکہ عربوں کی طرح۔ ممکن ہے کہ اس نے کچھ تشفیع بخش باتیں بتائی ہوں۔ محمد حسن عسکری ادب کو ہمیشہ سے ایک قوم کی تہذیبی علامت سمجھتے تھے۔ اردو ادب میں ان کے نزدیک اس مرکزی تہذیب روایت کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ صفحہ نمبر 128، جسے وہ ہند اسلامی تہذیب کا نام دیتے تھے۔ یہاں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اس تہذیب کے ہندوئی عناصر سے بھی انہیں خاص لگاؤ تھا۔ چنانچہ مسلم لیگ سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ جہاں تک ہندو کلچر کا تعلق ہے، اس سے مجھے عقیدت ہی نہیں بلکہ محبت ہے، اور میں نے اس محبت کو کبھی چھپا کر نہیں رکھا۔ اس بات کا بھی میں موحد ہوں کہ ہندو کلچر بھی جو اچھی باتیں ہیں، مسلمانوں کو ان سے ضرور متاثر ہونا چاہیے۔ عسکری انسان اور آدمی۔ ستارہ یا بادبان میں 28 مضامین ہیں، جن میں ایک مضمون آدمی اور انسان جیمز جوائس سے متعلق ہے۔ انسان اور آدمی کے پیش لفظ عسکری نے لکھا ہے کہ انسان اور آدمی کا فرق میری جذباتی اور ذہنی توجہ کا محور ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو لوگ آدمی کو انسان بنانا چاہتے ہیں، ان میں بھی ایک طرح کی عظمت ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی گوارا کرنا چاہیے کہ جو آدمی کو جاننا اور بچانا چاہتے ہیں۔ عسکری کہتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کے لوگوں سے چند امتیازات سیکھے ہیں اور اردو ادب کو اپنے امتیازات کی روشنی میں جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ اس ضمن میں عسکری کے فکر کا خلاصہ ان کے اپنے الفاظ میں ہے کہ میرے نزدیک انسان اور انسانیت بڑی مشتبہ چیزیں ہیں۔ ان کے خیال میں انسانیت کے موجود تصورات سے کوئی بڑا ادب پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کی رائے ہے کہ انسان پرستی ذہنی طاقتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تہذیب انسانیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقتدار کا نیا نظام آدمی کے لیے
ہو انسان کے لیے نہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اشارات تنقید میں اس حوالے سے بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عسکری جدید دور کی ایک سوچنے والی اور بات کرنے والا نقاد ہے۔ انسان، ترقی یافتہ انسان سے جبلی انسان کی طرف ان کی یہ رفت قابل غور، قابل تجزیہ ہے۔ صفحہ نمبر 129۔ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ ان کے دوسرے ادبی کاموں کی طرح ان کی فکر کا یہ حصہ بھی ان کے اس شدید ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے جو ترقی پسند تحریک اور ان کے تصورات کے خلاف ان کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ ترقی پسندوں کی اجتماعیت اور انسانیت کے تصورات سے اس درجہ بیزار ہوئے ہیں کہ اب ان کے لیے اپنے انداز طبیعت کے اعتبار سے بالکل مخالف سمت میں جانا گویا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ عسکری کی نوآدمیت فرد کے لیے ایک نئی جد و جہد کا واضح اعلان ہے۔ تصور انسان اور نفسیاتی پہلو۔ تصور انسان کے حوالے سے محمد حسن عسکری کی تنقید کے نفسیاتی پہلو کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ بظاہر اس ضمن میں حسن عسکری فرائڈ کے ہم نوا اور یونگ کے مخالف تھے۔ یونگ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یونگ نے قدیم حکمت کا نام لے کر قدیم حکمت کا مسخ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کام ہے جو ہماری روایت کے اعتبار سے دجال کا کام ہے۔ اس لیے محمد حسن عسکری ایک مطالعہ آفتاب احمد میں عسکری کے الفاظ یونگ کی خوب مذمت کرتے ہیں۔ زرپرست دنیا کا پیغمبر فرائڈ نہیں بلکہ یونگ ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ زرپرستی جھوٹ، نمائش پسندی اور ریاکاری کے سماجی ماحول میں رہ کر بھی بلکہ اس ماحول سے سمجھوتہ کر کے بھی ذہنی صحت اور دماغی ترقی ممکن ہے۔ یونگ کو جس طرح آگے بڑھایا جا رہا ہے انسانیت، علم، ادب بلکہ بنیادی اخلاقیات کے لیے بھی ایک عظیم خطرہ ہے۔ وہ خود ادب کے جنسی پہلوؤں میں دلچسپی لیتے ہیں، مثلاً ان کا افسانہ پھسلن وغیرہ، لہٰذا انہیں یونگ کے مقابلے میں فرائیڈین تجزیہ زیادہ قابل قبول تھا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عسکری ہجرت کر کے آئے تھے اور ہجرت سے ثقافتی جڑیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اور چونکہ نئی سرزمین میں ابھی نئی جڑوں کی نشومار کا عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 130۔ لہٰذا عسکری صاحب ہوا میں مولک تھے اور ان کی توجہ نئی عمارت کھڑی کرنے کے بجائے شکستہ عمارت کے ملبے کا جائزہ لینے پر مبذول تھی۔ انسانی سطح پر عمارت کا شکستہ ہونا ان نفسیاتی الجھنوں کی موجودگی پر دلالت کرتا تھا جو ہجرت کے تجربے سے چھوٹی تھی۔ لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسن عسکری نے اس صورتحال میں یونگ کے مقابلے میں فرائیڈ اور انسانیت کے مقابلے میں آدمی کو کیوں زیادہ اہمیت بخشی۔ آدمیت اور انسانیت کی یہ تقسیم مشرقی ادبوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ قرآن مجید سے لے کر سعدی اور عام صوفیاء اور میر تقی میر تک کے یہاں آدمی اور انسان کے امتیاز کا ذکر مل جاتا ہے۔ ستارہ یا بادمان میں وہ انسان کے 3 تصورات پیش کرتے ہیں۔ پہلا، سیاسی انسان جس کی داخلی زندگی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی خارجی زندگی۔ اگر سماجی نظام بدل جائے تو اس انسان کو اپنی مرضی کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ دوسرا، فطری انسان ہے جو ہر قسم کے سماجی اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر جبلتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ عسکری نے امریکی انسانیت کے خلاف بھی آواز بلند کی اور نامکمل انسان کے تصور کی طرف مائل ہوئے۔ یوں ان کے ہاں تیسرا تصور نامکمل انسان کا ہے جس کی اندرونی زندگی خارجی زندگی سے زیادہ اہم ہے اور جس کے اندر کوئی تبدیلی صرف داخلی عمل کے ذریعے واقع ہو سکتی ہے۔ بقول عسکری اس نامکمل انسان کا تصور جیمز جوائس کے یہاں ملتا ہے۔ جوائس کا انسان محض نامکمل انسان نہیں بلکہ ایک جدلیاتی حقیقت ہے۔ وہ ایسے نامکمل ہستی جو مکمل انسان نہیں، ایک ہمیشہ جاری رہنے والا تخلیقی عمل ہے۔ انسان کو ہر لمحے اپنے آپ کو از نو تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ اپنے پہلے مضمون میں وہ انسان کو محض ایک سایہ یا مولک کو مجرد تصور قرار دیتے ہیں کہ مسترد کر دیتے ہیں، جبکہ اپنے دوسرے مضمون میں انسان کو ایک ایسی نامکمل ہستی سمجھتے ہیں جس کی داخلی زندگی خارجی زندگی سے زیادہ اہم ہے اور جس کے مکمل بننے کی خواہش جوان رہتی ہے اور جسے ہر لمحہ خود کو از نو تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ گویا اپنے پہلے مضمون میں انہوں نے آدمی کو فرائیڈین تصور کو سراہا اور انسان کے ماوراتی تصور کو مسترد کیا، مگر دوسرے میں انسان کو خیر اور شر کی رزمگاہ قرار دیا جہاں انسان ہر لمحہ آدمی کو عبور کر کے اپنی تکمیل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یوں واضح ہے کہ یونگ کا بنیادی تصور ہی یہ ہے کہ صفحہ نمبر 131 کہ انسان اپنے اجتماعی لاشعور سے ہم آہنگ ہو تو اس کے ہاں سیلف کی نمود یا تکمیل کی تصور پیدا ہو سکتی ہے۔ عسکری کے ہاں جو ذہنی اور نفسیاتی تبدیلی آئی اس کے تحت انہوں نے غیر شعوری طور پر یونگ کے تصورات کی طرف پیش قدمی کی ہے۔
بعد ازاں ایک قابل غور امر یہ کہ عسکری نے جہاں ڈی ایچ لارنس اور جیمز جوائس کے تصور انسانیت کو سرا، وہاں یہ بھی لکھا کہ انسانیت کا وہ تصور جو اسلام نے پیش کیا انسانیت کا مستقبل کے لیے، وہی تصور مفید اور ناگزیر ہوگا۔ ان کی رائے میں اسلام کا تصور انسان نامکمل انسان کے قریب ہے۔ اس کی بنیاد وجہ غالباً یہ تھی کہ محمد حسن عسکری اپنے رینگینوں کے ساتھ ساتھ اشرف تھانوی کے اثرات کے تحت انسان کے ہاں انصف و آفاقی کا ذکر چھیڑ رہے تھے اور انسان کی تکمیل میں بات دیکھ رہے تھے کہ دونوں کی شناخت ایک ساتھ ہو، اور نفس کے اور انفس کی شناخت کو آفاق کی شناخت پر غالبہ حاصل ہو، کیونکہ آفاق جسم ہے اور انفس اس کی روح۔ دراصل عسکری کے ہاں روایت اور روایتی معاشرے کا تصور و بعد طبیعیات پر قائم ہو، اور آفاق پر انفس کے غلبے ہی کی طرف ایک بلیغ اشارہ ہے۔ جمالیاتی قدر کا احساس۔ ان کے ہاں جمالیاتی قدر کا احساس نمایاں رہا۔ آخر عمر میں آفاق کی بحث کے دوران یہ جمالیاتی احساس زیادہ قوی ہوا، اس لیے ڈاکٹر سید عبداللہ نے انہیں جمالی اقدار اور حسن حیت پر ایمان رکھنے والی تنقید کا بہت بڑا علمبردار قرار دیا۔ اس لیے ایک مکتبہ فکر ایسا رجحان رکھنے والے ناقدین کے مخالف ہوا۔ یوں عسکری پر یہ الزام دیگر ناقدین کی طرف عائد ہوتا ہے کہ یہ لوگ زندگی سے بھاگنا چاہتے ہیں، ان کو سماجی زندگی سے کوئی مطلب نہیں، ان کی ذہنیت عینی و تصوری ہے، لیکن اس کو پوری طرح ظاہر کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ حقیقت نگاری، خصوصاً اشتراکی حقیقت نگاری کے رجحانات کی مخالفت کریں۔ وہ زندگی کی اقتدار کو اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے خیال میں ادب سماجی کشمکش سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ وہ خیر و شر دونوں کے قائل تو ہیں، مگر ادب کو ان دونوں اقتدار سے ماورا سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں صرف جمالیاتی اقدار ہی ادب کو اور فن کو فن بناتی ہے۔ ان کے علاوہ اس کے اندر کسی اور قدر کی تلاش بے سود ہے، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اردو تنقید کا ارتقاء میں اس رجحان کے حوالے سے عسکری کا اسلاغ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ رجحان زوال پسندی کے اثرات کا نتیجہ ہے اور انہی لکھنے والوں کے ہاتھوں اردو تنقید میں آیا ہے۔ صفحہ نمبر 132۔ جو زوال پسندی اور زوال پسندوں سے زیادہ بے متاثر ہیں، لیکن اس رجحان کا اثر زیادہ رکھنے والوں پر نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس رجحان کی بھی اردو تنقید میں کوئی مستقل حیثیت نہیں۔ صرف عسکری نے اس نظریے کو پیش کیا اور زوال پسندوں سے متاثر ہے، ان کا اندازہ بھی منفیانہ ہے۔ وہ اشتراکی حقیقت نگاروں کی مخالفت میں اس نظریے کو پیش کرتے ہیں اور بس۔ ڈاکٹر بریلوی صاحب کے اس بیان سے محض جزوی سا اتفاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جمالیاتی قدر کے احساس کو سراہنا اپنی جگہ حسن عسکری کی تنقید میں زندگی اور ادب کی مشترک تحرک بھی موجود ہے۔ یہ احساس ان کے ہاں فنی اور ادبی نقطہ نظر سے قوی ہے، مگر فکری اعتبار سے زندگی اور ادب کا رشتہ ان کے ہاں کافی حد تک قابل قدر ہے۔ ویسے بھی جہاں یہ معاملہ ہے کہ ادب کو زندگی کے سے بہتر اقتدار کا ترجمان ہونا ضروری ہے، عسکری اس میں کچھ زیادہ دور نہیں۔ ان کے انسان اور آدمی یا اسلامی ادب کا تصور اور فرد کا معاملہ ادب اور زندگی کے باہمی میلان کا غماز، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جمالیاتی احساس اور حقیقی اقدار مل کر امتزاجی صورت میں عسکری کے نظریات میں رچ بس گئے ہیں۔ پھر یہ کہ 1947 سے پہلے کے ادب میں تمام طور سے فرد کو اس کے جائز حقوق سے جس طرح محروم کیا گیا، اس کا گہرا رد عمل عسکری کی تحریروں میں نمایاں ہے۔ عسکری ایک مطالعہ میں ڈاکٹر آفتاب احمد کے یہ الفاظ قلم بند کیے جاتے ہیں کہ وہ عسکری کی ذات کو سمیٹے ہوئے لکھتے ہیں کہ پہلا عسکری ہو یا دوسرا، بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے وقت میں اور اپنی اپنی جگہ اصلی اور سچے تھے، ان میں کوئی کھوٹ اور ملاوٹ نہیں۔ عسکری کا خمیر بڑی خالص مٹی سے اٹھایا گیا، اپنی تضادات اور اپنی بہالہیجیوں کے باوجود انہوں نے ہمیشہ وہی کیا جو صحیح اور درست سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا۔ اپنے خیالات کے اظہار میں انہوں نے کسی خاص مصلحت، کسی ذاتی مقصد، برادری کو کبھی دخل انداز نہیں ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ اخلاقی اور ذہنی دیانتداری کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں،
کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 133۔ ٹاپک کا نام ہے ڈاکٹر سید عبداللہ۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس عہد کے منفرد صاحب فکر نقاد ہیں۔ انہوں نے کسی حد تک مغربی تنقید سے استفادہ کیا اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ تحقیق و تنقید اور علمی ادب و خدمت اور بالخصوص اردو کے فروغ کی کوشش میں گزارا ہے۔ سید عبداللہ کے ہاں تحقیق و تنقید، جذبہ و فکر اور ماضی و حال کے ڈانڈے اس طرح ملتے جلتے ہوتے ہیں کہ ہوتے سید عبداللہ کا سرمایہ فکر و نظر بجائے خود ایک مکتبہ فکر و فن کا درجہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ جہاں تحقیق اپنا کام جاری رکھتی ہے وہیں سے تنقید کا آغاز ہو جاتا ہے، اور جب نقاد تخلیقی فنکاروں سے جذبہ تخلیق کا ہمراز بن کر شاعروں اور ادیبوں کے دل کی دھڑکنوں کا ہمنوا ہو کر اپنے خاصہ انتقاد کی پرورش کرتے تو تنقید بھی تخلیق کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ سید عبداللہ کے ساتھ یہ خوشگوار حادثہ گزرا۔ اس کے شوق تحقیق و تجسس نے اسے تنقید و تخلیق کے اعلیٰ تر منصب سے ہمکنار کر دیا۔ انہوں نے تحقیق کے ارکریزی ہی سے تنقید کا چراغ جلایا ہے۔ اس سارے عمل میں ولی، میر اور غالب کی تسلیت نے سید عبداللہ کے طریقوں میں جذبے کی آگ روشن کی ہے، اور ان کے مضامین پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نئے تنقیدی شعور کو اپنایا ہے۔ وہ بنیادی طور پر سماجی میلان اور کسی مارکسی رجحانات کو اہم قرار نہیں دیتے۔ سر سید احمد خان نے اقبال تک کا فکری سرمایہ اس کے شعور کو ثقیل کرنے میں ممدو معاون ثابت ہوا ہے، اور میر امن سے مولوی عبدالحق تک کے لسانی طریقوں نے اسے ایک طرف منفرد اسلوب نگارش عطا کیا اور دوسری طرف سے اسے قوم کی زبان ترویج و ترقی کے قافلہ سالاروں میں بھی شامل کیا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں علم تہذیب اور ثقافت کے ورثے کی چھان پھٹک کی ہے، بلکہ اس روایت کے رشتہ 19ویں صدی کے علمی و ادبی تحریکات سے جوڑ کر انہیں 20ویں صدی کے سائنٹیفک شعور سے منسلک کر دیا۔ کہیں انہوں نے مختصر طور پر ان شعراء کی سماجی میلانات کا بھی ذکر چھیڑا ہے جن کا دور کسی خاص سیاسی بحران کا شکار تھا۔ مثلاً میر تقی میر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کسی شاعر کی شاعری کا مطالعے کے لیے اس کا کلام کا مطالعہ کافی ہونا چاہیے، مگر ان کے ذہن و فکر کی تدریجی ارتقاء اور اس کے فن کی درجہ بدرجہ ترقی و وسعت کو سمجھنے کے لیے اس کی زندگی و ماحول سے باخبر ہونا بھی کسی حد تک ضروری ہے۔ انہوں نے بڑے سلجھے ہوئے اسلوب پر بڑے صاف اور سادہ انداز میں تنقید کی اور اپنے مضامین کے مجموعہ ولی سے اقبال تک میں اپنے تنقیدی نقطہ نظر کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ صفحہ نمبر 134۔ ان مضامین میں آپ کو مرغوب کن تنقیدی اصطلاحاتیں نہیں ملیں گی، نہ تنقیدی نظریات کی نمائش نظر آئے گی، نہ وہ نقادانہ گنگرج اور مار پچاڑ ہوگی جو نقاد کا لازمی وصف سمجھا جانے لگا ہے۔ ان کی خصوصیت اگر کچھ ہے تو شاید یہ کہ ادبی تاریخ کے بعض ایماہات کو سادہ زبان اور طالب علمانہ سطح پر حل کرنے کی صحیح کی گئی ہے تاکہ تنقید کی اگلی منزلوں کا راستہ صاف ہو سکے۔ انہوں نے بڑی سادگی سے اپنی بات دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعری کی تمام تر بنیاد جذبے پر ہے۔ آج ہم اس حقیقت سے قطعی انکار نہیں کر سکتے کہ سوانحی اور تاریخی معلومات نے شعراء اور ادیبوں کی تخلیقات کو بہتر طریقے پر سمجھنے کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ انہوں نے تنقید اور تحقیق کے درمیان رشتے کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ تنقید میں بھی تحقیق کے لیے کئی پہلو نکلتے ہیں، اور تنقید کے لیے بھی تحقیق ایک لازمی سا عمل ہے۔ سان بوفن کے ساتھ فنکاروں کو بھی سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ رچرڈس فن کے ساتھ قاری کے ذہن اور ماحول کو سمجھنے کی تاکید کرتا ہے۔ رابرٹس تو اس سے بھی آگے بڑھ کر خود ناطر کو بھی اس میں لے آتا ہے اور اس کی نفسیاتی شناسی کو ضروری قرار دیتا ہے۔ طنز ساری اجتماعی تہذیب کے مطالعے کو اہمیت دیتا ہے، اور ہربرٹ میولر کے نزدیک تو زمانے کی
مجموعی فکری روح کی شناخت بھی ضروریات تنقید میں شامل ہے۔ غرض کوئی سچی تنقید تحقیق سے آنکھ چرا نہیں سکتی، اور صرف تاریخ ہی نہیں، حیات انسانی کی پوری تاریخ اس سے لپیٹ میں آتی ہے۔ یہیں پہنچ کر تحقیق و تنقید میں ہم معنی سے الفاظ بن جاتے ہیں، کم از کم دونوں کے باہمی بے تعلقی کا دعویٰ غلط ہی ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ کے مطابق معمولی اور سطحی کوشش نہ کوئی نقاد بن سکتا ہے اور نہ تنقید کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ تنقید ایک مشکل اور ریاضت طلب کام ہے۔ جس طرح اعلیٰ فنون میں انہماک اور یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح تنقید کے لیے بھی محنت، انہماک اور یکسوئی ضروری ہے۔ اور یہاں کتاب ختم ہو گئی ہے۔ صفحہ نمبر 135 آج ہم پڑھیں گے، جس پر ایک پرچے کا نمونہ دیا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 134 پر کتاب ختم ہو گئی تھی۔ آج ہم پرچہ جو یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یونیورسٹی آف پشاور ایم اے اردو فائنل اینول ایگزامینیشن 2006، پیپر نمبر 9 کریٹیسزم۔ ٹوٹل مارکس ہیں 100 اور ٹائم جو الاؤڈ ہے وہ 4 گھنٹے ہیں۔ نوٹ: موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک اشیاء کو امتحانی حال میں لانا اور اس کا استعمال سختی سے ممنوع ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر سپرنٹنڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق نہ صرف پرچہ بلکہ امتحان کینسل ہو سکتا ہے۔ اور صرف 5 سوالوں کے جواب دیجیے۔ دونوں حصوں میں سے 2 سوال کرنا ضروری ہیں۔ تمام سوالوں کے نمبر برابر ہیں۔ حل شدہ پرچے پر نصاب نمایاں طور پر تحریر کریں۔ پرچے کا حصہ اول ہے جس میں 5 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1: کیا ادب تنقید کے بغیر پروان چڑھ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس سلسلے میں تنقید کی کیا اہمیت ہے؟ بحث کیجیے۔ سوال نمبر 2: کیا تنقید کو بھی تخلیق کا مقام دینا چاہیے؟ بحث کیجیے۔ سوال نمبر 3: میتھیو آرنلڈ کی تنقیدی تصورات نے ادب کو کس طرح متاثر کیا؟ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4: کولرچ نے شاعری کے لیے کن خصوصیات کو ضروری قرار دیا؟ وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 5: ارسطو کی تنقید نظریات کا جائزہ بوتیکا کی روشنی میں لیں۔ پرچے کا حصہ دوم ہے جس میں سوال نمبر 6 ہے: حالی نے معیاری غزل کے لیے کن خصوصیات کو لازمی قرار دیا ہے؟ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 7: محمد حسین آزاد کی رنگین بیانی میں تنقیدی تصورات بظاہر نظر نہیں آتے لیکن موجود ضرور ہیں۔ سید عبداللہ کے حوالے سے اس رائے پر تبصرہ کیجیے۔ سوال نمبر 8: محمد حسن عسکری تاثراتی تنقید کے بڑے علمبردار ہیں، اردو تنقید میں ان کا مقام متعین کیجیے۔ سوال نمبر 9: شبلی کی تصنیف شعر العجم کی روشنی میں شبلی کا مرتبہ بحیثیت نقاد متعین کیجیے۔ سوال نمبر 10: عابد علی کی تصنیف اصول انتقاد و ادبیات میں تمام اصناف کو زیر بحث لایا گیا ہے، اس اعتبار سے اس تصنیف کی اہمیت واضح کیجیے۔